ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے ستمبر کی 4 اور ربیع الاول کے 11 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. لیفٹیننٹ گورنر یوٹی لداخ کویندر گپتا نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت یعنی AI حکمرانی میں انقلابی کردار ادا کر سکتی ہے. ان کے مطابق AI کے ذریعے روزمرہ انتظامی امور کو خودکار بنایا جا سکتا ہے، عوامی خدمات کو شخصی نوعیت دی جا سکتی ہے اور ڈیٹا پر مبنی پالیسی سازی کے ذریعے وسائل کی مؤثر تقسیم ممکن ہے. یہ بات انہوں نے آج لیہ میں LG سیکریٹریٹ میں منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس کا موضوع تھا AI ٹیکنالوجیز کے ذریعے اچھی حکمرانی کے امکانات. اجلاس میں چیف سیکریٹری ڈاکٹر پون کوتوال، پرنسپل سیکریٹری سنجو کھیروار، مختلف محکموں کے سیکریٹریز اور سربراہان نے شرکت کی. اجلاس میں منگلور کی کمپنی کورورک کے بانی انکش سبروال نے AI سے چلنے والے حلوں پر تفصیلی پریزنٹیشن دی. لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ صحت، تعلیم، ہنرمندی اور سیاحت جیسے شعبوں میں AI کا استعمال نہ صرف انتظامی بوجھ کم کرے گا بلکہ عوامی شکایات کو بروقت حل کر کے شہریوں کی اطمینان سطح بھی بلند کرے گا. اختتامی کلمات میں کویندر گپتا نے کہا کہ لداخ اپنی منفرد خصوصیات اور چیلنجز کے ساتھ AI پر مبنی اچھی حکمرانی کا ماڈل UT بن سکتا ہے. انہوں نے زور دیا کہ ان ٹیکنالوجیز کو اپنانے کا حتمی مقصد شہریوں کو بااختیار بنانا، شفافیت قائم رکھنا اور عوامی خدمات کو زیادہ قابل رسائی و مؤثر بنانا ہے. ایڈیشنل SP کرگل نتن نے سائبر کرائم اور حالیہ ڈیجیٹل اریسٹ و فیک APK فراڈ سے متعلق اہم پریس کانفرنس منعقد کی. اس موقع پر موصوف نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران ایسے متعدد کیس سامنے آئے ہیں جن میں شہریوں کو کافی مالی نقصان ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق فیک APK ایپس JK بینک یا دیگر مالیاتی اسکیموں کے نام پر چلائی جا رہی ہیں جو انسٹال ہونے کے بعد متاثرہ کے موبائل پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں. ان ایپس کے ذریعے دھوکے باز متاثرہ کے بینک اکاؤنٹ سے براہ راست رقم منتقل کر لیتے ہیں. پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ صرف مستند پلے اسٹور سے ہی ایپس ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مشکوک لنک پر کلک نہ کریں. پریس کانفرنس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ڈیجیٹل اریسٹ ایک نیا فراڈ ہے جس میں جعلساز خود کو پولیس، کسٹمز یا نارکوٹکس افسر ظاہر کرتے ہیں اور متاثرہ افراد کو دھمکیاں دے کر ان سے رقم وصول کر لیتے ہیں. پولیس نے واضح کیا کہ ڈیجیٹل اریسٹ جیسی کوئی قانونی اصطلاح موجود نہیں ہے. سائبر یونٹ کرگل کے کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سال 2024 میں 95 شکایات موصول ہوئیں جبکہ رواں سال اگست تک 93 شکایات درج ہو چکی ہیں. پولیس نے اب تک شہریوں کے تقریباً 4,72,000 روپے ریکور کر کے متاثرین کو واپس دلائے ہیں. ایڈیشنل SP کرگل نے عوام کو سائبر سیفٹی کے حوالے سے چند اہم نکات یاد رکھنے کی ہدایت دی، جس میں انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ صرف آفیشیل پلے اسٹور سے ہی ایپس انسٹال کریں. OTP یا پاسورڈ یا بینک تفصیلات کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. مشکوک کالز یا لنکس پر فوراً پولیس یا سائبر کرائم پورٹل 1930 یا NCRP پر رپورٹ درج کریں. آن لائن خریداری کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ یا کارڈ استعمال کریں. سوشل میڈیا پر ذاتی معلومات کم سے کم شیئر کریں. آخر میں پولیس حکام نے عوام پر زور دیا کہ وہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوراً اطلاع دیں تاکہ مزید مالی نقصان سے بچا جا سکے.
کرگل ضلع کے پسماندہ اور دور دراز علاقوں ساپی اور بٹمبس میں حالیہ بارش اور برف باری نے عوامی زندگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ علاقے کے رہائشیوں کے مطابق کئی کچے مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ فصلیں، گھاس بھوس اور درخت بھی متاثر ہوئے ہیں۔ ساپی کے ریائل اور چھانگیل سمیت بٹمبس کے متعدد گھروں کو بارش اور بے وقت برف باری سے نقصان ہوا ہے۔ مقامی لوگوں نے وائس آف لداخ سے گفتگو میں بتایا کہ نہ صرف املاک متاثر ہوئی بلکہ روزمرہ زندگی بھی متاثر ہوئے ہیں۔ عوام نے ضلع انتظامیہ اور لداخ ہل کونسل کرگل سے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ مکانات اور املاک کا فوری جائزہ لے کر معاوضہ اور بروقت امداد فراہم کی جائے۔ ساپی کے عوام نے بجلی کی مسلسل عدم دستیابی اور موبائل نیٹ ورک سہولیات نہ ہونے کے بھی اپنی بڑی مشکلات میں شمار کیا اور کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے لیہ میں مختلف عوامی وفود سے ملاقات کے دوران کہا کہ حکومت ہند اور یوٹی انتظامیہ لداخ کی جامع ترقی کے لیے پرعزم ہے تاکہ سرحدی دیہات اور مرکزی قصبات کو یکساں توجہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ چنگتھانگ میں ڈارک اسکائی ریزرو لداخ کی سیاحت کو فروغ دے گا، جبکہ نئے اضلاع کے قیام سے گورننس بہتر اور نوجوانوں کے لیے 5000 سے زائد روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے عوامی وفود کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے جائز مطالبات پر سنجیدگی سے غور کیا جائے گا اور انہیں ترقیاتی روڈ میپ میں شامل کیا جائے گا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جی ایس ٹی کونسل نے جی ایس ٹی کی شرحوں کو معقول بنانے کو منظوری دے دی ہے۔ عام استعمال کی چیزوں پر اب صرف 2 جی ایس ٹی سلب 5% اور 18% ہوں گے، جبکہ 12% اور 28% ٹیکس کی سلب ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ کونسل نے لگژری آئٹمز پر 40% ٹیکس کے نئے سلب منظور کر دی ہے۔ 56ویں جی ایس ٹی کونسل کا یہ فیصلہ 22 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ بدھ کی رات 56ویں جی ایس ٹی کونسل کی میٹنگ ختم ہونے کے بعد مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے دلی میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ عام آدمی اور متوسط طبقے کے ذریعے استعمال ہونے والی اشیاء پر جی ایس ٹی پوری طرح سے کم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کن کن اشیاء پر جی ایس ٹی کی شرح کم کی گئی ہے اور اشیاء پر ٹیکس بڑھایا گیا ہے۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے صہیونی فوج کی گدعون چیریٹس آپریشن کے مقابلے میں نئی کارروائی عصائے موسیٰ شروع کر دی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے القسام کے ایک سینئر کمانڈر نے کہا کہ غزہ کے شمالی علاقوں بالخصوص الزیتون اور جبالیہ کے محاذ پر مزاحمتی نوجوانوں نے دشمن پر براہ راست حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک قطرہ ہے اور وہ سمندر ابھی باقی ہے جس کا سامنا دشمن کو غزہ میں کرنا ہوگا۔ واضح رہے کہ صہیونی فوج نے گزشتہ 2 ماہ کی ناکامی کے بعد ایک ہفتہ قبل گدعون چیریٹس 1 کے بعد دوسرا مرحلہ گدعون چیریٹس 2 شروع کیا تھا، تاہم خود صہیونی ذرائع اب تک اس کے ناکام ہونے کے اعتراف کر چکے ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔